السلام علیکم شہزادی وائس میں خوش آمدید۔ خواب گاڑی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ صالحہ رانا۔ جی ہاں، آج کا عنوان ہے خواب گاڑی۔ تو چلیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ کسی علاقے میں ببلو نام کا ایک بچہ رہتا تھا۔ ایک رات وہ بستر پر لیٹا تو بہت کوشش کے باوجود سو نہ سکا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اصل میں کچھ دن پہلے اس کا داخلہ نئے اسکول میں ہوا تھا اور وہ اسی وجہ سے فکر مند تھا۔ نئے اسکول میں ایک ہفتہ گزر جانے کے باوجود وہ ابھی تک ایک بھی دوست نہیں بنا سکا تھا۔ اس کی کلاس کے سارے بچے بہت اچھے تھے مگر ببلو بہت شرمیلا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان سے کیا بات کرے اور کس طرح انہیں دوست بنائے۔ یہی پریشانی تھی جس کی وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ رات بھر پلنگ پر کروٹیں بدلتا رہا اور ٹھیک طرح سو نہیں پایا۔ اس کی امی آدھی رات کو کسی کام سے باورچی خانے میں جانے لگیں تو وہ ببلو کے کمرے میں روشنی دیکھ کر اس کے کمرے میں آئیں۔ ببلو پڑھنے کے لیے کوئی کتاب تلاش کر رہا تھا۔ اس کی امی نے کہا، بیٹا سو جاؤ، اگر دیر تک جاگو گے تو اسکول جانے کے لیے صبح نہیں اٹھ سکو گے۔ ببلو بولا، امی جان میں بہت کوشش کر چکا ہوں مگر مجھے نیند نہیں آ رہی۔ اوہ تو یہ بات ہے، اس کی امی مسکرا کر بولیں، اگر تم گہری اور پرسکون نیند سونا چاہتے ہو تو خواب گاڑی کو آواز دو۔ وہ بہت خوبصورت کشتی ہے اور خواب میں سفر کرتی ہے۔ اسے چاندی اور سونے سے بنایا گیا ہے اور اس پر سونے کی موٹی موٹی رسیاں لٹکی ہوئی ہیں۔ اس کا عرصہ سیاہ اور چمکدار ہے اور چاندی کی ہونے کی وجہ سے وہ جھلمل کرتی محسوس ہوتی ہے۔ خواب گاڑی ہر رات آسمانوں پر سفر کرتی ہے اور جادوئی دنیا کی سیر کراتی ہے۔ تم خواب گاڑی کو آواز دو، وہ تمہیں خواب کی دنیا میں لے جائے گی اور پھر تمہیں جلد ہی نیند آ جائے گی۔ ببلو بہت سنجیدہ لڑکا تھا۔ اسے خواب گاڑی جیسی تصویراتی چیزوں اور جادوئی دنیا پر بالکل یقین نہیں تھا۔ جب اس کی امی جان چلی گئیں تو وہ ایک بار پھر پلنگ کے گرد چہل قدمی کرنے لگا اور جھنجھلا کر فرش پر پیر مارنے لگا۔ آخر کار وہ اس قدر تھک گیا کہ اس نے سوچا، چلو ایک مرتبہ خواب گاڑی کو آواز دے کر یہ تجربہ بھی کر لینا چاہیے۔ حالانکہ اسے یہ خیال ہی احمقانہ اور فضول لگ رہا تھا۔ اس نے بستر پر دراز ہو کر آنکھیں بند کر لیں اور سرگوشیوں میں پکارنے لگا، خواب گاڑی، اے حسین خواب گاڑی، خواب میں سفر کرنے والی کشتی، آ جاؤ، آ بھی جاؤ۔ مگر کچھ نہ ہوا۔ تاہم اس نے آنکھیں سختی سے بند کر رکھی تھیں اور ذرا تیز آواز میں پکارنے لگا اور پکارتا ہی چلا گیا اور پھر نہ جانے کب اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے بال ہوا میں اڑنے لگے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نمک کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سے اندھیرا چھٹنے لگا اور اس نے دیکھا کہ وہ ایک بندرگاہ پر کھڑا ہے۔ اس کے سامنے لہریں مارتے اتھل پتھل ہوتے پانی میں ایک سنہری کشتی ہچکولے کھا رہی ہے۔ یہ خواب گاڑی تھی، خواب میں سفر کرنے والی کشتی خواب گاڑی۔ اس کے بادبان چاندی کے کپڑے سے بنے ہوئے تھے اور اس میں بندھی ہوئی رسیاں سونے کے تاروں کو بٹ کر بنائی گئی تھیں۔ اس کا عرصہ نہایت سیاہ اور چمکدار تھا اور باقی کشتی نہایت سفید، شفاف اور چمکدار تھی۔ ببلو اچھل کر خواب گاڑی میں سوار ہو گیا۔ اس کے سوار ہوتے ہی کشتی پر موجود چاندی کے بادبانوں میں اچانک انتہائی تیز ہوا بھرنے لگی اور سونے کی سنہری رسیاں سختی سے تن گئیں اور پھر کچھ ہی دیر میں خواب گاڑی حرکت میں آ گئی۔ ببلو کا خیال تھا کہ وہ پانی میں سفر کرے گی مگر اس کی توقع کے برعکس خواب گاڑی نے فضا میں اڑنا شروع کر دیا اور ہوا کے دوش پر تیرتی ہوئی بادلوں میں پہنچ گئی اور پھر اوپر ہی اوپر اڑتی چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں پانی، بندرگاہ، پھر حتیٰ کہ دنیا کی ہر چیز اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اب خواب گاڑی بادلوں کے درمیان نہایت تیزی سے تیرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ ببلو بڑے فخر اور اعتماد کے ساتھ خواب گاڑی کے عرصے پر کھڑا بادلوں کا نظارہ کر رہا تھا۔ اس کے بال تیزی کے باعث اڑ رہے تھے۔ اس نے اپنے آپ کو کبھی اتنا خوش محسوس نہیں کیا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا نہایت عجیب اور حیرت انگیز تجربہ تھا۔ تقریباً آدھ گھنٹہ سفر کرنے کے بعد خواب گاڑی نہایت آہستگی سے کسی رحم دل پرندے کی طرح نیچے اترنا شروع ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں بادل اوپر رہ گئے اور ببلو کو ایک جزیرہ نظر آنے لگا۔ جزیرے کے ارد گرد نیلا جھلمل کرتا، لشکاریں مارتا پانی تھا۔ خواب گاڑی پانی پر اتر گئی اور نہایت دھیمے انداز میں پانی پر تیرتے ہوئے ساحل کی طرف بڑھنے لگی۔ جزیرے پر بہت سے درخت نظر آ رہے تھے۔ خواب گاڑی تیزی سے چلتی رہی اور کچھ ہی دیر میں ایک پرسکون جگہ جا کر رک گئی۔ یہ جزیرے کا ایک کھلا حصہ تھا۔ خواب گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ ایک بار پھر فضا میں بلند ہوئی اور درخت کے اوپر اڑنے لگی۔ کافی دور جا کر ایک صاف ستھری جگہ نظر آئی تو خواب گاڑی آہستہ آہستہ نیچے اتر گئی، بالکل کسی ہیلی کاپٹر کی طرح۔ ہری ہری گھاس اس کے چاروں طرف لہرا رہی تھی۔
ببلو نے ٹی وی پر اور کتابوں میں سینکڑوں مرتبہ جزیرے دیکھے تھے، مگر یہ جزیرہ ان سب سے مختلف تھا۔ یہاں نظر آنے والے سارے پہاڑ، چٹانیں اور پتھر مصری یا چینی کے بنے ہوئے تھے۔ ببلو خواب گاڑی سے اتر گیا اور چاکلیٹ سے بنی پگڈنڈی پر چلنے لگا۔ کچھ دیر بعد اسے ایک جھیل نظر آئی جس کا پانی گلابی تھا۔ اس نے قریب جا کر پانی کو چھوا تو یہ جان کر حیران رہ گیا کہ جھیل میں پانی نہیں بلکہ نہایت لذیذ اور خوش ذائقہ آئس کریم تھی۔ اس کے ارد گرد جتنے بھی درخت تھے ان پر دنیا کے تمام ذائقوں کی چاکلیٹیں اور ٹافیاں لگی ہوئی تھیں۔ اس نے جی بھر کر ٹافیاں، چاکلیٹ اور آئس کریم کھائی اور جب اس کا دل بھر گیا تو وہ واپس خواب گاڑی پر پہنچا اور مزے سے سفر کرتا ہوا اپنے گھر واپس آ گیا اور پھر صبح تک گہری نیند سوتا رہا۔ اگلی صبح وہ اسکول گیا تو اس نے اپنے ہم جماعتوں کو اس خواب کے بارے میں بتایا۔ سب حیرت کے مارے منہ کھولے اور آنکھیں پھاڑے اس عجیب و غریب خواب گاڑی اور جزیرے کی باتیں سنتے رہے۔ کچھ ہی دیر میں سب بچے اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اس سے آئس کریم کی جھیل اور ٹافیوں کے درختوں کی باتیں کرتے رہے۔ ببلو مزے لے کر سب کو اپنے سفر کی کہانی سناتا رہا۔ اب ببلو بہت خوش تھا۔ بہت سے بچے اس کے دوست بن گئے تھے۔ اگلی رات بھی ببلو نے خواب گاڑی کو بلایا اور اس پر سوار ہو کر ایسے جزیرے پر پہنچا جہاں دنیا بھر کے عجیب و غریب پرندے اور خوبصورت جانور تھے۔ ان میں تقریباً ہر رنگ کے چھوٹے بڑے پرندے موجود تھے۔ ببلو ساری رات ان کے درمیان کھیلتا رہا، پرندوں کے گیت اور جانوروں سے طرح طرح کی عجیب و غریب اور دلچسپ کہانیاں سنتا رہا۔ اس نے ایسے ذائقوں کے پھل اور میوے کھائے جو دنیا میں کہیں نہیں ملتے تھے۔ پرندوں نے اسے جو گیت سنائے، جانوروں نے جو کہانیاں سنائی، ان میں سے بہت سی ایسی تھی جن کو سن کر وہ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گیا اور بعض ایسی کہ اس کا دل بھر آیا۔ غرض عجیب و غریب دنیا تھی۔ ببلو کو بڑا مزہ آیا اور پھر اچانک اسے احساس ہوا کہ رات تیزی سے ختم ہونے لگی ہے۔ ببلو نے ان سے اگلی رات آنے کا وعدہ کیا اور جلدی سے خواب گاڑی کے ذریعے گھر واپس آ گیا۔ اگلے دن جب وہ اسکول پہنچا تو اسکول کے میدان میں بہت سارے بچے آدھی چھٹی میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سب بے چین تھے کہ ببلو آئے اور انہیں اپنے تازہ خواب کی باتیں اور دلچسپ قصے سنائے۔ ببلو ان کے درمیان بیٹھ گیا اور پھر اس نے پرندوں کے جزیرے کی ساری باتیں بتانا شروع کر دیں اور پھر وہ کہانیاں بھی سنائیں جو پرندوں اور جانوروں نے اسے سنائی تھیں۔ اگلی رات ایک بار پھر ببلو خواب گاڑی کے ذریعے کسی اور عجیب و غریب دنیا میں پہنچا اور پھر عجیب و غریب جزیروں کا سفر کرنا اس کا مشغلہ بن گیا۔ یہ سارے ایڈونچر اس کے لیے تو حیرت انگیز تھے، اسکول کے بچوں کے لیے بھی دلچسپی سے خالی نہ تھے۔ بعض بچے اس کی کہانیاں سن کر خوفزدہ ہوئے تو بعض کو بڑا مزہ آیا۔ تاہم وہ سب بے چینی سے ہر روز اس کا انتظار کرنے لگے تاکہ وہ آئے اور انہیں عجیب و غریب کہانیاں سنائے۔ اس کی کہانیاں رفتہ رفتہ اسکول میں مشہور ہونے لگیں اور جلد ہی اسکول کا ہر بچہ اس کا دوست بن گیا۔ رفتہ رفتہ وہ بھی بڑا ہوتا رہا۔ جب وہ 9 عمر ہو گیا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بچوں کی کہانیاں لکھا کرے گا تاکہ اس کی کہانیاں اس کے ملک کے سارے بچے اور دنیا بھر کے بچے پڑھ سکیں۔ پھر اس نے خواب گاڑی کی ساری کہانیاں لکھ ڈالیں۔ یہ کہانیاں بچوں کے رسالوں میں شائع ہونے لگیں اور اس کی شہرت پورے ملک میں پھیل گئی۔ آج وہ ملک کا مقبول ترین مصنف ہے اور بچے اس کی کہانیاں بہت شوق سے پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کو کبھی رات کو نیند نہ آئے تو ببلو کی طرح ایک مرتبہ خوابوں میں سفر کرنے والی خواب گاڑی کو آواز دے لینا۔ ہمیں یقین ہے وہ آپ کو بھی عجیب و غریب دنیا کی سیر کرائے گی اور پھر ممکن ہے آپ بھی بہت اچھے مصنف بن جائیں گے، بالکل ببلو کی طرح۔ آزمائش شرط ہے، طریقہ ہم بتا دیتے ہیں۔ جن بچوں کو صبح اسکول جانا ہوتا ہے وہ بچے رات 8 بجے بستر پر چلے جائیں، آنکھیں بند کر لیں اور یہ گیت گائیں دل ہی دل میں اور بغیر آواز کے۔ خواب گاڑی تیری دنیا کتنی پیاری، سونا چاندی تیرا تن من، تیرا میرا سچا بندھن، مجھ کو سلا کر خواب میں آ کر لے جا مجھ کو دور کہیں پر۔ خواب گاڑی تیری دنیا کتنی پیاری، بادل کے اس پار چلیں گے، جادو کی دنیا میں رہیں گے، آئس کریم چاکلیٹ اور مٹھائی کھائیں گے اور جیب بھریں گے۔ خواب گاڑی تیری دنیا کتنی پیاری۔ یہ گیت بار بار دل ہی دل میں گاتے ہوئے اس وقت تک آنکھیں بند کر کے لیٹے رہیں جب تک خواب گاڑی آ نہیں جاتی۔ اگر آپ نے ایک لمحہ کے لیے بھی آنکھیں کھول دی تو خواب گاڑی نہیں آئے گی، نیند بھلے سے آ جائے گی۔ ختم شد۔